بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا ٹاک کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ گلزار احمد طاہر، اور میرے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے جناب جاوید ملک صاحب۔ ناظرین، معدنیات کے حوالے سے پاکستان کا شمار دنیا کے زرخیز ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے پاکستان کو بے شمار معدنیات سے نوازا ہے۔ ان میں نمک ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے، اور گلابی نمک پاکستان میں ہی پایا جاتا ہے، دنیا میں اور کہیں نہیں پایا جاتا۔ لیکن یہ پنک نمک، یا جسے عرف عام میں گلابی نمک بھی کہتے ہیں، اس کی پاکستان سے باہر بہت زیادہ مانگ ہے۔ اس کو ہم کس طریقے سے دنیا میں بھیج رہے ہیں اور اس سے پاکستان کیا زر مبادلہ کما رہا ہے، ہمارا آج کا پروگرام اسی حوالے سے ہوگا۔ ہم ملک صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ یہ نمک جسے ہم عرف عام میں گلابی نمک کہتے ہیں، یہ دنیا میں بہت زیادہ پاپولر ہے، لیکن پاکستان اسے اونے پونے دنیا میں بھیجتا ہے۔ یہ کیا کہانی ہے سر؟ گلزار صاحب، ایک تو ہم بحیثیت قوم انتہائی نالائق اور خود غرض اور ابن الوقت قسم کے مافیا کے ہاتھ یرغمال بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ پاکستان معدنیات سے بھرا پڑا ہے، اور ہم یہ بات دنیا کے ہر فورم پہ کرتے ہیں۔ یہ کیسا ملک ہے جو معدنیات سے بھرا پڑا ہے اور وہاں پہ لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، چھلانگیں لگا رہے ہیں پلوں سے دریاؤں میں، اپنے بچوں سمیت اپنے آپ کو ذبح کر رہے ہیں۔ اور اس کا قصوروار کون ہے؟ یہ جو گلابی نمک کی آپ نے بات کی ہے، اس کو پوری دنیا میں سب سے بہترین نمک مانا جاتا ہے، اور بہت سارے ممالک میں اس نمک کو مقدس نمک کی حیثیت حاصل ہے۔ اچھا۔ اور آپ کا پڑوسی ملک انڈیا، جس کے ساتھ اب آپ تعلقات ختم کرنے جا رہے ہیں، اور جس نے آپ کی شاہرگ بالکل غیر قانونی طریقے سے اپنے آئین پہ بھی لات مار کے اس کو اپنے ساتھ ضم کر لیا ہے۔ آپ اس انڈیا کو یہی نمک 4، 5، 6 روپے پر کلو کے حساب سے دے رہے تھے۔ اچھا، اور یہ خام مال کی صورت خام مال کی صورت میں دے رہے تھے۔ ٹھیک۔ آپ کے ٹرکوں کے ٹرک جاتے تھے۔ آپ کا یہ نمک گلف جاتا ہے، آپ کا یہ نمک آسٹریلیا جاتا ہے، آپ کا یہ نمک اٹلی جاتا ہے، آپ کا یہ نمک جرمنی جاتا ہے، ایون کہ دنیا کے تمام بڑے ممالک میں جاتا ہے، لیکن خام مال کی حیثیت سے۔ آپ میں اتنی استعداد نہیں ہے کہ آپ اپنی اتنی قیمتی معدنیات کو جہاں دنیا کی مارکیٹ موجود ہے جس کے لیے، اس کو آپ مارکیٹ کر سکیں، اس کو اپنا نام دے سکیں۔ آپ کا نمک انڈیا ہمالیہ کے نام سے پوری دنیا میں بیچ رہا ہے، اور جو 1000 گنا زیادہ قیمت پہ وہ پیسے کما رہا ہے۔ آپ کا پروڈکٹ ہے اور آپ خام اس کو بھیج رہے ہیں۔ اچھا، یہ ملک صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے۔ ہم اسی حوالے سے ہم نے کوئی ریسرچ بھی کی تھی، اور میں یہ پتہ چلا تھا کہ کوڑیوں کے مول یہ ہمارا خام نمک جو ہے یہ انڈیا جاتا ہے، اور انڈیا آگے سے اربوں ڈالر کماتا ہے اسی ہمارے خام مال کو باقاعدہ برانڈ کی شکل دے۔ وہ کون سا برانڈ ہے جس کا نام انہوں نے دیا ہوا ہے ہمارے ہی اس پنک نمک کو؟ دیکھیں، ہمالیہ ایک اس کا مشہور نام ہے، ہمالیہ کا نمک، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کے اور 2-4 برانڈ ہیں، لیکن وہ نمک ہمارا ہے، اور خام مال یہاں سے جاتا ہے۔ اور یہ صرف نمک کی کہانی نہیں ہے، ہماری بہت ساری معدنیات ایسی ہیں کہ جو یہاں سے خام حیثیت سے جاتی ہیں، کوڑیوں کے مول جاتی ہیں، اور ان کے پیچھے بڑا بڑا مافیا بیٹھا ہے۔ ابھی موجودہ حکومت میں اس کے بہت سارے
لوگ موجود ہیں اور وہ کوڑیوں کے مول دوسرے ممالک کو بھیجتے ہیں اور وہ اس کو پروسیس کر کے میڈ ان اس ملک کے نام سے کئی گنا مہنگا وہ اس کو بیچتے ہیں۔ نہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام پاکستان کیوں نہیں کر سکتا کہ اگر اچھا زر مبادلہ ہی ملنا ہے تو پھر بجائے خام مال کے بھیجنے کے اس کو باقاعدہ برانڈ کی شکل میں بھیج دیا جائے، تو اس میں کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ ہم ایک مافیا نے ہمیں یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اب ہمارے پاس نمک کی کانیں ہیں، جی ہاں، کالا باغ میں ہے، کھیوڑا میں ہے، کھیوڑا میں ہے، اور جی بہت ایک لمبی پٹی ہے ہاں جی، جس کے اندر یہ سارا نمک موجود ہے اور ہر طرح کا نمک موجود ہے۔ جی ہاں بالکل، نمک صرف کھانے میں نہیں استعمال ہوتا، جی ہاں نمک کی بہت ساری پروڈکٹ ہیں ٹھیک، اور پوری دنیا میں آپ کو نظر آتی ہیں، ان کے لیمپ بنائے جاتے ہیں، ان کی دیگر ایسی چیزیں ہیں۔ جی ہاں، بلکہ سب سے زیادہ مقدار میں تو یہ کینیڈا بھیجا جاتا ہے، کینیڈا بھیجا کیونکہ جاتا ہے۔ وہاں برف زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے اس کے لیے اس کی ضرورت۔ لیکن آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ اب ہمارے ہاں ایک پرانا نظام رائج ہے اور وہ نظام ہے کہ مائنز ایک گورنمنٹ کا ایک وزارت ہے، وہاں انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے، جی ہاں، پی ایم ڈی سی میں، پی ایم ڈی سی، جی ہاں دیگر معدنیات کے لیے انہوں نے اس طرح وہ کیا ہوا ہے۔ وہاں پہ ایک ٹھیکیدار نے جانا ہے، ملی بھگت کرنی ہے، 4 پیسے ان کی جیبوں میں ڈالنے ہیں اور ٹھیکہ لے لینا ہے، کان کنی کا، کان کنی کا۔ ٹھیک ہے، اب جس نے وہ ٹھیکہ لے لینا ہے اس کے پاس ایک کاغذ آ گیا، لائسنس، ایک لائسنس آ گیا۔ اب کام اس نے بھی نہیں کرنا، اس نے وہ لائسنس آگے کسی کے ہاتھ بیچ دینا ہے، سبلیٹ کر دینا ہے، سبلیٹ کر دینا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب جس کے ہاتھ آپ نے سبلیٹ کر دیا اس نے وہاں سے نمک نکالنا ہے خام، مال کی اور صورت میں، کوشش کرنا ہے کہ موقع پہ جو اٹھاتا ہے اٹھا کے لے جائے۔ اچھا پھر ایک مافیا اس نمک کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور پوری دنیا میں وہ اس کو بھجواتا ہے۔ نمک کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ اور بہت اہم چیزیں ہیں۔ ایک پانی نکلتا ہے نمک کی کانوں میں سے، جی ہاں بالکل، اور وہ بڑا قیمتی پانی ہے۔ اچھا وہ ہمارے ایک صنعت کار ہیں کراچی کے، وہ مفت لے کے جاتے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج تک کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ اس کا کیا استعمال ہے، بلکہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیا کرنا تھا، چلو انہوں نے ہمارا بوجھ سنبھال لیا۔ لیکن وہ کہ اس پانی کا کیا استعمال ہے جی، وہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اس حوالے سے چونکہ ابھی ہم نمک اور وہ بھی خاص گلابی نمک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے میں نے 2-3 ماہرین کو بلایا، اور چونکہ وہ بڑی تکنیکی گفتگو ہے تو وہ میں الزام ہو جائے گا، جی ہاں، ثابت کرنا بھی تو مسئلہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ہم اگلی نشست کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ اچھا مرغ صاحب، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ نے مافیا کا ذکر کیا، پاکستان میں بے شمار مافیاز موجود ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ زر مبادلہ ہمیں ملنا ہے پیسوں کی صورت میں، ڈالرز کی صورت میں۔ خام مال کو ہم اگر ریفائن کر کے پراپر پروڈکٹ بنا کے اس کو ایک برانڈ کا نام دے کے ہم فروخت کرتے ہیں تو اس سے تو ہمیں زیادہ پیسے ملیں گے، تو یہ کام ہم کیوں نہیں کرتے؟ ایک ٹیم ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے، اچھا، وہ چند محب وطن لوگ ہیں، انہوں نے ٹیم پاک پنک سالٹ کے نام سے سوشل میڈیا پہ ایک مہم چلائی ہے۔ انہوں نے میڈیا کے لوگوں سے بھی رابطہ کیا ہوگا، باقی حکومتی لوگوں سے بھی رابطہ کیا ہوگا، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ میڈیا میں خبر لگوانا یا کسی حکومتی وزیر تک رسائی حاصل کرنا کتنا مشکل ہے، جو شیر لانے کے مترادف۔ اور اگر آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ اس میں ہمارا مقصد کوئی نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی فائدہ ہے نہ آپ کو کوئی فائدہ ہے، اس ملک کو فائدہ ہے،
تو پھر تو آپ 100 سال بھی ان سے نہیں مل سکتے. ٹھیک. اس ٹیم کی ریسرچ ہے. اچھا. انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا ہے, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ 2018 میں ہم نے خام نمک کی صورت میں جو مال باہر بھیجا, اس سے ہم نے 50 ارب روپے کا زر مبادلہ کمایا. اچھا. اور 20,000 ایسے لوگ ہیں جو اس شعبے سے وابستہ ہیں اور جن کا روزگار اس سے وابستہ ہے. ٹھیک. ان کے خیال میں اگر ہم اس کو اپنا برانڈ بنا کے, صرف گلابی نمک کو, میں باقی نمک کی بات نہیں کر رہا, صحیح ہے, صرف گلابی نمک کو اگر ہم اپنا برانڈ بنا کے دنیا میں بھیجیں تو ایک تو اس سے 200 ارب روپے سالانہ کا زر مبادلہ اکٹھا ہوگا, اور دوسرا اس انڈسٹری کے ساتھ 2 لاکھ لوگ وابستہ ہو جائیں گے, ان کا روزگار وابستہ ہو جائے گا. ہم روز چیختے ہیں, IMF کے پاس جا رہے ہیں, ہمارے وسائل نہیں ہیں, ہم کہاں سے حاصل کریں. تو آپ کے پاس وسائل پھیلے پڑے ہیں, صرف سنجیدگی کی ضرورت ہے. اگر کوئی 2 4 5 لوگ ریسرچ کر کے کئی ماہ سے چیخ رہے ہیں تو ان کی بات تو سن لے, وہاں جا کے موقع پہ دیکھ تو لے کہ اگر یہ واقعی ممکن ہے اور اس سے آپ کو 200 ارب روپے مل سکتے ہیں تو آپ کو ایک لمحے کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وزیر تعلیم اس کو لگا دیا جاتا ہے کہ جس نے سکول کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوتا, دروازہ بھی نہیں دیکھا ہوتا. ہمارے ہاں وزیر معدنیات ایسے لوگوں کو لگا دیا جاتا ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معدنیات چیز کیا ہوتی ہے. تو یہ وہ معاملات ہیں کہ جن کی بنا پہ بڑے عرصے سے یہ معاملہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے, لوگ چیخ رہے ہیں لیکن اس سے کوئی حل نہیں نکل پا. اچھا ملک صاحب, ایک چیز ہے, یہ ایک قیمتی نمک ہے اور اصولی طور پر تو حکومت کو اس معاملے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہونا چاہیے تھا. ایک تو یہ بتائیں کہ وہ چپ کیوں ہیں, نمبر 1. نمبر 2 کہ اس حوالے سے باقاعدہ میئرز کیوں نہیں لیے جاتے کہ جس سے ہمارا زر مبادلہ بھی آ جائے, اور پھر جو حکومت کا ایک موقف ہے کہ ہم اتنے لاکھ نوکریاں, اتنے کروڑ نوکریاں دیں گے تو اس شعبے سے وابستہ لوگوں کو روزگار ملے گا تو نوکریوں کو بندوبست بھی ہو جائے گا. صرف نالائکی ہے, بے حسی ہے, اور ایک مخصوص مافیا کا راج ہے جو کچھ نہیں کرنے دیتا. اب پنجاب میں جو وزیر معدنیات ہیں وہ عمار یاسر صاحب ہیں, چکوال کے ہیں. چونکہ چودھریوں کے نور نظر ہیں, بہت قریب ہیں چودھریوں کے, اور تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کا ایک اتحاد ہے, اور اتحاد بھی ایسا ہے کہ جس میں چودھریوں کا پلڑا پاری ہے. تو شاید موجودہ حکومت چاہتے ہوئے بھی عمار یاسر کو یہ نہ کہہ پا رہی ہو. اور عمار یاسر صاحب کا اپنا وین, چونکہ جو میں نے سنا ہے کہ وہ میٹرک بھی نہیں ہے, تو ان کا اپنا کیا وین ہوگا کہ وہ اتنا لمبا سوچیں کہ اس کو ہم ریفائن کریں اور ہم اس کے لیے انڈسٹری لگائیں اور ہم اس کو اپنا برانڈ بنائیں. لیکن ملک صاحب وہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اسی حوالے سے پنجاب اسمبلی میں ایک بل پڑا ہوا ہے, پچھلے 10 سال سے پڑا ہوا ہے. اچھا. آپ کے رستے کی جو ایک رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک جغرافیائی لا ہے, GI جسے کہتے ہیں. جی ہاں. آپ کا جو چیز آپ کے ملک کی پروڈکٹ ہے وہ آپ کا برانڈ ہے, اس کو کوئی دوسرا ملک اپنا برانڈ شو نہیں کر سکتا. جیسے انڈیا نے ہمالیہ کے نام سے ہمالیہ کے نام سے کی ہے. جی. اور یہ پچھلے 10 سال سے پڑا ہے. اس
کو قانون کو پاس ہونے میں 2 سے 10 4 منٹ چاہیے، 10 منٹ چاہیے۔ جہاں پہ ان کی اپنی تنخواہوں کا معاملہ ہو تو وہ 5 منٹ میں قانون پاس ہو جاتا ہے، لیکن مفاد عامہ کے لیے جو مفاد عامہ کا قانون اور ملک کے مفاد میں ہو وہ ممکن نہیں ہے۔ اب آپ کو ایک میں بڑے ظلم کی بات بتاتا ہوں، گلابی نمک کے ساتھ تو جو ظلم ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، اور پوری دنیا اس بات کو سمجھتی ہے، اور ہمارا تماشا بھی لگاتے ہوں گے کہ جن کو ہم اپنا دشمن کہتے ہیں ان کو زر مبادلہ کمانے کا موقع بھی دیتے ہیں، انڈیا کو۔ اور انڈیا کو فرق اب بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ نے خام مال دینا ہے۔ آپ نے انڈیا کے ساتھ تمام تجارتی تعلقات بند کر دیے، وہ آپ کا وہی خام مال گلف سے اٹھا لے گا۔ آپ نے تو بیچنا ہے خام مال، آپ کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ میں جو آپ کو مزے کی بات بتا رہا ہوں، یہ قیمتی نمک کہ پوری دنیا، آپ کا گلابی نمک ہو یا آپ کا وائٹ نمک ہو، آپ کا نمک دنیا کا بہترین نمک ہے، اور آپ کی حکومتیں ایڈورٹائز کرتی رہی ہیں اپنے لوگوں کو آیوڈین ملا نمک کھلانے کے لیے، جو چائنا سے امپورٹ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی بصیرت کا تو یہ عالم ہے، وہاں پہ آپ کیا کسی سے کیا توقع کریں گے؟ صرف رونا دھونا کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ سوشل میڈیا پہ ایک لوگوں نے بڑی محنت کی ہے اس پہ، تو ہم ان کی محنت کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ چلو عام لوگوں کا کسی نے نہیں سنا، شاید ہم صحافیوں سے ہی شرم کھا جائیں اور یہ بات سن لیں، اس سے ملک کا بھلا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ جی۔ ناظرین، آج آپ نے گلابی نمک کے حوالے سے بات سنی، اور یہ پاکستان کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی معدنیات کو اس طرح ضائع کر رہے ہیں۔ حکومت کو اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اور خصوصاً جو لوگ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، اگر وہ کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو ان کی آواز میں حق اور سچ ہوتا ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔